السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیالکوٹ کے افسوسناک واقعے کی وجہ سے پاکستان، اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا ہے، شاید ہی کوئی دشمن بھی اتنا نقصان جو ہے وہ اتنی تھوڑی دیر میں ایک واقعے سے نہ پہنچا سکے۔ بنیادی طور پہ آج بھی ظاہر ہے کہ جتنے بھی اس میں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، مزید لوگوں کو کی بھی گرفتاریوں کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جن کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ درجنوں کی تعداد ہے ان کی، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً مرکزی جو ملزمان ہیں اس کے اندر وہ تقریباً 35 کے قریب ہو چکے ہیں، اور جو گرفتار ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے اور تشدد کے جو رجحانات ہیں، پھر خاص کر اس واقعے کے اندر جو مذہب کا جس طرح سے استعمال کیا گیا، یعنی ناموس رسالت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں خبریں جو سامنے آتی ہیں، پھر مذہب کی ناموس کے حوالے سے جو ہم خبریں سنتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر واقعے نے ظاہر ہے کہ اس کے اندر مذہب کو استعمال کیا گیا، ناموس کو استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے زیادہ اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے انٹرنیشنلی بھی، جس طرح سے پوری دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ اب یہ رجحانات جو ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تدارک جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس پروگرام کے لیے۔ جناب اعجاز الحق صاحب، سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے، بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ اور جناب صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب، صدر ملی یکجہتی کونسل۔ صاحبزادہ ابو الخیر صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، ابھی خبریں آئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ فیصل آباد کے اندر جو خواتین کے ساتھ کیا گیا، بتایا جاتا ہے انیشلی کہ کوئی چوری کا واقعہ ہوا کسی دکان کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ ان کا لباس جو ہے وہ بھی اتار لیا گیا وہاں پہ برے بازار کے اندر۔ سو یہ جو ایک تشدد کی جو ایک کاروائیاں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں، خصوصاً یہ جو سیالکوٹ والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدم تشدد تو ہمارے اسلام نے اور دین نے ہمیں سکھایا ہے، برداشت کرنا اور مصائب کو، تکالیف کو، سختیوں کو، سخت باتوں کو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو تعلیمات اسلام کی عام کی جائیں، اس کو فروغ دیا جائے، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ٹی وی پر بیٹھ کر یا ممبر پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اگر تشدد پر آمادہ کیا جائے، سختی پر آمادہ کیا جائے، تو یقیناً تشدد پیدا ہوگا، سختی پیدا ہوگی۔ اور اگر ان کو حضور کی تعلیمات سے آشنا کیا جائے، بتایا جائے کہ نہیں، انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا اور محبت کا پیغام دیا تھا، تو یقیناً محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ اس کے اندر میرے خیال میں سب کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے، جس کا فرض بنتا ہے، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ خطباء ہوں، خواہ وہ ٹی وی اینکرز ہوں، خواہ وہ سوشل میڈیا چلانے والے ہوں، خواہ وہ دینی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر اس فرض کو ادا کرے کہ اسلام نے جو رواداری کا سبق دیا ہے، محبت کا سبق دیا ہے، برداشت کا سبق دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جا کے کس طرح ایک شخص آتا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گردن مبارک پہ چادر پڑی ہوئی تھی، اور اس کو کھینچ کر کہتا ہے، محمد یہ مال تیرا، تیرے باپ کا نہیں، اس میں سے مجھے بھی دے۔ اب آپ بتائیے کتنے سخت الفاظ ہیں، اس پر تو اور غصے ہونا چاہیے تھا حضور کو، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نے صحیح کہا کہ نہ یہ مال میرا ہے، نہ میرے باپ کا ہے، اللہ کا ہے اور مجھے تقسیم کے لیے بٹھایا ہے، لیکن یہ جو تو نے اتنا سختی کی ہے، اس کا تو تجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے کریم ہے آپ، ابن کریم ہے آپ، مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ وہ برداشت، پھر حضور نے فرمایا اس کو بھر کے دے دو، اوٹ بھر کے دے دو غلے کے۔ تو یہ جو وہ تعلیمات حضور کی، رواداری کو برداشت کرنا، اور کیا نام ہے، رواداری اور برداشت کی قوت، یہ حضور کی تعلیمات سے پیدا ہوگی۔ اب ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اس کی اشاعت کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو بتانا چھوڑ دیا ہے،
بلکہ اس کے مقابلے کے اندر تشدد کی بات کرتے ہیں، بھڑکانے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت دلانے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً تو یہ معاملات پیدا ہوں گے۔ پھر دوسرے اس میں سب سے اہم سبب حکومت کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو ہم فوری طور پر نہیں پکڑ رہے، اس کو ہم فوری طور پر سزا نہیں دے رہے۔ روزانہ آپ ٹھیک ہے ابو الخیر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اعجاز الحق صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا یہی سوال کہ یہ عدم برداشت کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہے، اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں، یا وہ لوگ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے صاحبزادہ صاحب بھی، کہ جو ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ دین کی جو بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے بہت اچھی بات کی ہے صاحبزادہ صاحب نے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ کہ ہم ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ریاست مدینہ کے ساتھ اختلاف رکھتی ہو۔ ہم اپنا نصاب جو ہے جس میں کہ دین کے اچھے پہلو کو دکھایا جائے، اسے نصاب میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ایک برداشت کی ہم نے وہ ماحول پیدا نہیں کیا۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فرسٹریشن ہے لوگوں کے اندر، جو بہت سی چیزوں کا مجموعہ بن کر ان کے اندر گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا وہاں پر ایک برداشت کا جو عنصر تھا اس کو ڈالا گیا۔ پھر مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو عبادت کرنے کی جگہ دی گئی جو غیر مسلم تھے، اور بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کسی پہ کچھ وہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہم نے مشاہدہ کیا کہ سارا سال تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں جب محرم آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی بین المذاہب میٹنگیں بلائی جائیں، سب علماء کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے جی کہ آپ برداشت کی اپنے اندر جو ہے وہ قوت پیدا کریں۔ لیکن پورا سال جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو اس وقت ہم سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس آنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو بلایا گیا ہے، اور پھر ہر کوئی یہی کہے گا جی کہ ہمارے دین کے اندر تو یہ چیز سکھائی نہیں گئی ہم نے۔ پھر ہوتا کیا ہے، دیکھیں میں تھوڑی سی ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، کیونکہ جب میں وزیر مذہبی امور تھا تو 2-3 سانے اس قسم کے ہوئے۔ ایک شانتی نگر میں ہوا، ایک میرے خیال میں سکر میں حیدرآباد میں ہوا، سکر میں تھا شاید، اور پھر سانگلا ہل کے اندر یہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ اور جب اس کی تحقیقات کروائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس سے دین کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، آپس کا کوئی اختلاف تھا، جس کو دور کرنے کے لیے الزامات لگا دیے گئے۔ یعنی ایک جگہ تو یہاں تک حد ہو گئی تھی کہ جوا کھیل رہے تھے آپس میں، اور جوئے میں جو ہے وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اس میں سے غیر مسلم تھا، وہ جیت رہا تھا، دوسرے ہار رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر جہاں پر قرآنی نسخے پھینکے جاتے تھے وہاں پر آگ لگا کر اس پر الزام لگا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 گرجوں کو آگ لگ گئی اور اسکول کو آگ لگا دی گئی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں وہ سکر والا معاملہ جو تھا گرجے کا، وہ بھی 2 شخصیات کے اندر آپس میں اختلاف تھا، تو ایک کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے نے وہ شرارت کر دی، اور پھر شانتی نگر کا بھی واقعہ ہوا۔ تو واقعے کے بعد تو ہمارے اندر بہت سی ایسے چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم دور کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، عدم برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے قوانین میں سے جو اسلامی شکیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے نصاب میں سے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں سے دین سے لا تعلق کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو کوئی دینی پولیٹیکل جماعتیں ہیں نہیں، یا دینی جماعتیں جو ہے وہ اپنا دین کا کام کر رہی ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاست کا کام کر رہی ہیں، چاہے ان کا تعلق اگر دین کے ساتھ ہے نہیں، تو وہ جماعت اسلامی ہے، JUIF ہے، اسی طرح اور کافی اس طرح کی جماعتیں ہیں جو مطلب سیاست میں حصہ لیتی ہیں، الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں۔ آگے آ کے TLP نے بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ احمد رضا صاحب، مذہب کا جو غلط استعمال ہے، اب اس واقعے سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً دین کو جو نقصان پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ رہتے ہیں غیر مسلم ممالک کے اندر، ویسٹ کے اندر، تو وہ پھر انگلی اٹھا کے کہیں گے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2-3 चीज़ें बड़ी तफसील के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ मजहबी अदम बर्दाश्त है, तो मेरा ख्याल है वो बात गैर मुनासिब इसलिए है कि आपका वन रवैया ऑफ द मजहबी फैक्टर्स हो जी, या वन ऑफ द दुनियावी हो। फैक्टर्स है वन जी। ऑफ द फैक्टर्स, बिल्कुल। वो आपका, अब हम इस पहलू को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हम कहते हैं दीनी पहलू है, एक हम कहते हैं दुनियावी पहलू है। अगर हम दुनियावी पहलू की बात करें तो आपके सामने पाकिस्तान के अंदर रोज हजारों सैकड़ों की तादाद में अफराद कत्ल होते हैं, जाती दुश्मनियों की भेंट चढ़ते हैं, मुआशरे में इंतकामी रवैया जो है, किसी भी मुआशरे के जवाल के अंदर सबसे पहले उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाता है। और अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों होता है? अदम बर्दाश्त का शिकार मुआशरा उस वक्त होता है जब जस्टिस प्रवेल नहीं करता। आप देखिए, हमारे यहाँ जाती दुश्मनियों में कत्लो क़िताल से लेकर मजहबी मामलात में कत्लो क़िताल तक बुनियादी वजह यह है कि हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर से आम आदमी का एतमाद उठ चुका है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी जिसने जाती इनाद की बुनियाद के ऊपर किसी शख्स के ऊपर झूठा फतवा लगाया या झूठा इल्जाम लगाया और फिर उस शख्स को मार दिया गया, ऐसे किसी भी शख्स को आज तक पाकिस्तान में सजा नहीं हुई। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो अफराद जिन्होंने हकीकी मानों में तौहीन रिसालत की, उनके बारे में एक जनरल परसेप्शन, अवामी राय आमा जो है वो ये बन चुकी है। कोई भी शख्स खत्म नबूवत का इनकार करेगा, तौहीन रिसालत पर बात करेगा, तौहीन मजहब पर बात करेगा या तौहीन मजहब का मुर्तकिब होगा, ऐसे शख्स के पीछे पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा होगा। हमारी रियासत और हमारी जो अदलिया है वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती और उस शख्स को बैरून मुल्क ले जाया जाएगा। इसीलिए ये मॉब जस्टिस का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर डेवलप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वाकये की कोई जस्टिफिकेशन है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर। ये इंसानियत सोज, ये जुल्म, वहशत, बर्बरियत की एक ताजा मिसाल है और जिंदा मिसाल है। और इसका सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि इसमें एक ना तौहीन मजहब हुई, ना तौहीन रिसालत हुई, ना खत्म नबूवत का इनकार किया गया। जाती कारोबारी वो पे स्केल ऊपर नीचे करने की बुनियाद पर या मुलाजमीन ने अपने मैनेजर पर अदम एतमाद के लिए मजहब को बदनाम करने का एक रास्ता इख्तियार किया। अब मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं कि जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है, इन अफराद को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, ये अफराद कैफरे किरदार ये आप कैसे तक कह नहीं सकते हैं पहुंचेंगे। अहमद साहब? अभी तो मतलब कार्रवाई शुरू हुई है, अभी तो होनी है। मैं आपको इसलिए कह सकता हूं कि इससे आज से कुछ माह पहले, तकरीबन को 8-10 माह पहले, मुल्तान के अंदर एक बैंक मैनेजर के कत्ल का इसी किस्म का सानिया हुआ, जहां पर एक चौकीदार ने बैंक मैनेजर को तौहीन रिसालत के नाम के ऊपर मार दिया। वो जिस वक्त केस प्रोसिक्यूट हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता लगा कि वो चौकीदार का और बैंक मैनेजर का जाती अनाथ था या आपस में कोई लड़ाई थी या मुखासमत थी। उसने मजहब को बहाना बना के तो उस बैंक मैनेजर को मार दिया। मेरा सवाल यह है कि वो केस आज कहां पर है? जिस तरह मोहतरम एजाजुल हक साहब ने फरमाया, सांगला हिल के इंसिडेंट का तज़किरा किया। मेरा चूंकि ताल्लुक फैसलाबाद से है और मेरे बिल्कुल हमारी आबाई इलाका भी सांगला हिल है, मेरे इल्म में है कि वहां पर जब चर्च को आग लगाई गई। अब मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने आग लगाई थी उस वक्त जुए की बुनियाद के ऊपर मजहब का बहाना लगा के, उसमें से तो किसी शख्स को आज तक सजा नहीं हुई। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद जिनको तौहीन रिसालत के अंदर सजा हुई, उन अफराद को बैरून मुल्क भिजवा दिया गया। तो जब जस्टिस से आपका एतमाद उठ जाता है, एक कंट्रोडिक्शन तो हमें दिखाई देती है, यानी दोनों साइडों के ऊपर, रियासती इदारों के हवाले से और फिर ज़ाहिर है कि अदालतों के अंदर जब केसेस चलते हैं तो उसके अंदर भी हमें एक कंट्रोडिक्शन, और जब लोगों को सजाएं नहीं होती हैं तो डेफिनेटली वो मॉब जो है वो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। नाज़रीन, यहाँ पे क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साहबजादा अबुल खैर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, काइंडली मुझे बताइएगा कि उसके अंदर एक शख्स जो है अदनान मलिक, वो सामने आया जिसको हुकूमत ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसकी तारीफ़ कर रही है। उस फैक्ट्री के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, और ये कितने लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे जिन्होंने ये वाक़या, या 200 लोग होंगे,
باقی لوگ جو ہیں وہ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے یہ میں ابھی ذکر میں نے شروع میں کیا تھا فیصل آباد کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے قانون شکنی کی ہے، ادارے موجود ہیں، پورا بازار بڑھا ہوا ہے، لیکن کوئی ان کو 2 4 8 10 لوگ ہیں ان کو روک نہیں پا رہا، یا روکنا نہیں چاہ رہا، یا روکتا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں کسی کو اللہ یہ ہمت عطا فرماتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آدمی کود پڑے، ورنہ ہر ایک کو اپنی جان تو پیاری ہوتی ہے کہ یہ مجمع چھوڑے گا نہیں مجھے۔ دائبادی اتنے سارے پولیس والے تو پہنچ گئے تھے وہ، لیکن وہ بھی ڈر رہے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے تماشا کہ ہم آئیں گے تو ہمارا بھی یہ مجمع یہی گد بنائے گا جو ان کے بنا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس وقت اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ امتیاز نہیں کرتی حکومت کہ کون بچانے کے لیے آیا تھا کون مارنے کے لیے آیا تھا، سب کو ایک لاٹھی ہانکتے ہیں اور سب کو گرفتاری کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو بیچارہ بچانے والا تھا، یہ تو بیچارہ مسلم بن کر آیا تھا، پتہ چلا وہ بھی کئی سالوں تک جیل میں پڑا رہا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ یعنی یہاں تو انصاف نہیں ہے نا، عدلیہ کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اچھا کام کون کر رہا ہے برا کام کون کر رہا ہے، سب کو ایک لکڑی ہانکا جا رہا ہے۔ تو پھر آدمی ڈرتا ہے۔ اب راستے کے اندر اگر کوئی مل جائے آپ کو، کوئی اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی اکثر مل جاتے ہیں، ہمارے حیدرآباد اور کراچی میں تو اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں چھینا جھپٹی کے، اور لیکن لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ لوگ پتہ ہے ہم آ جائیں گے تو ہمیں بچایا کون؟ اول تو ان کے پاس تو ہتھیار ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ ہے، اور اگر ہم آ بھی گئے اور کیا نام ہے کوئی ایک مجمع لگا ہوا ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تو پھر ہمیں کون بتائے گا صاحب یہ بچانے آئی تھی یا خود ڈاکوں میں شامل تھی؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ انتظامیہ ہے۔ اگر انتظامیہ صحیح معنوں کے اندر اپنا فرض ادا کرے، اپنا حق ادا کرے، تو یقیناً لوگوں کی ہمتیں بڑھیں گی اور لوگ آئیں گے ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن زبیر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہوا تھا اور جب یہ ابھی ریسنٹ چند ہفتے قبل جو ہے اور جس طرح سے پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ اس میں دوسری ٹی ایل پی کے ورکرز جو ہیں ان کا بھی جانی نقصان ہوا، لیکن پولیس والے جو ہیں جس طرح سے ان کی وہاں پہ ان کو ہلاک کیا گیا، زخمی کیا گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال اور پھر بعد میں جا کے جس طرح سے حکومت نے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں سارے طے کر لیے، تو کون سا ادارے کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے ایون دے آر ان یونیفارم؟ نہیں دیکھیے نا، صاحب حامد رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قیادت کے اندر ہم سارے علماء گئے، 3 دن لگاتار بیٹھے رہے، بڑے بڑے اکابرین سے ملاقاتیں میں تو سر ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں نا، میں تو ایک ڈیفرنٹ بات یہ کر رہا ہوں کہ حکومت کے اوپر کے لوگ وہاں پہ آئی جی تو نہیں بیٹھا ہوگا یا کوئی آئی سے بڑے افسر بیٹھے ہوئے جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اب یا کہیں کسی ڈسٹرکٹ کا ڈی پی او تو نہیں بیٹھا ہوگا نیگوسیشنز کے لیے کہ یار میرے جو فورس کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر ضائع ہوئے ہیں، پہلے آپ ان کی تو بات کریں۔ سو پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل معاملات کو اپنے لیول کے اوپر ڈیل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہی ہے کہ پھر جو نیچے کے لوگ ہیں وہ کل کو کس طرح سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے یا کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان کو یونیفارم کے اندر بھی وہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ کل کو ہمیں بھی انصاف نہیں ملے گا۔ نہیں یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کے بھی حل موجود ہیں۔ جب میری ملاقات ہوئی تھی اپنے عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، تو انہوں نے یہی مسئلہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں پہلے پولیس نے چونکہ مار کھائی ہے، ان کے بہت سے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، لہٰذا اب وہ تیار نہیں اور نہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ کو معاہدہ کرنے کے لیے۔ ہم نے جب صدر سے ملاقات کی تو اس کا حل پیش کیا۔ ہم نے کہا ہر چیز کا حل ہوتا ہے اور اس کا بھی حل موجود ہے کہ جس طرح آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو دیت دے کر اور رہا کر دیا تھا، اس طرح جو پولیس والے ہیں ان کو دیت دے کر راضی کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ کے لیے ان کو بھی باؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی حرکت نہ کریں اور اس قسم کا ماحول پیدا نہ کریں کہ پولیس کا یہ کیا نام ہے ہماری فورس کا کوئی جانی نقصان ہو یا پاکستان کے ملک اور املاک کا شہروں کا کوئی نقصان ہو۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، طے ہو سکتی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان امور کے اوپر گفتگو چلتی بھی رہتی ہے، باتیں ہوتی بھی رہتی ہیں، انتظامیہ سے بھی رابطے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انتظامیہ صحیح طریقے سے چلے تو ہر معاملے کا حل موجود ہے اور ہر معاملے کو انداز سے اور صحیح طریقے سے مذاکرات کے لیے سلجھایا جا سکتا ہے۔ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کیا نام ہے موت بنے اور کیا نام ہے چلیں ٹھیک ہے اجازت الحق صاحب، آپ سے the same question بیکاز جب یہ واقعہ جمعے والے دن پیش ہوا تو اگلے 48 گھنٹے تک جو ہے وہ
سوشل میڈیا پہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی ٹرینڈ چلتا رہا، حالانکہ ان کی قیادت نے ہر دن جو ہے وہ پریس ریلیز کے لیے ذریعے جو ہے اس واقعے کی کنڈمنیشن کی فیئر تحقیقات کا جو ہے مطالبہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے ظاہر کہا جی کہ جو نعرے وہاں پہ لگ رہے تھے ظاہر ہے کہ ان کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ٹی ایل پی کے ساتھ۔ جو میرا بنیادی سوال تھا نا وہ شاید میں نہیں صحیح پوچھ سکا زبیر صاحب سے، کہ جہاں پہ پولیس والے اب ہم ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بھی جب اس سری لنکن کو ہلاک کر دیا گیا اور روڈ کے اوپر جلانے کے لیے لائے تو پولیس والے کچھ ویڈیوز کے اندر دکھائی دے رہے ہیں بٹ دے آر ان ایکٹیو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ پہلے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اگر ابھی بھی ہم یونیفارم کے اندر بھی کچھ کریں گے تو ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو وہی صاحب باٹم لائن جو ہے نا، وہ میرے دونوں ساتھی جو مطلب بات کر رہے ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جب تک ہم کوئک انصاف سمری ٹرائلز نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو جو ایسے معاملات میں ملوث ہیں ان کو فوری سزا نہیں دی جائے گی، سالوں سال کیس چلتے رہیں گے اور یہ پتہ نہیں لگے گا کہ کون بچانے آیا تھا تو کون مارنے آیا تھا۔ تو اس لیے جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں یا جو انتظامیہ ہے، جب انتظامیہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ آج میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا تو کل کو مجھے پوچھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، تو پھر کس طرح سے پولیس جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کرے۔ اب پچھلے دنوں لاہور کے اندر جو واقعات پیش آئے تو اس میں دیکھیں پولیس والوں کو کس بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور پھر یہاں پر بھی پولیس والوں نے، لازمی بات ہے کہ وہ موب اتنا بڑا تھا اور اس طرح سے اشتعال میں تھے وہ لوگ کہ پولیس والے اتنا ہمت نہیں تھی ان کے اندر، یا تو پولیس اس سے زیادہ ہوتی تو وہ جا کر وہ کر سکتے تھے۔ تو اپنی جان پر کھیلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آگے نہ ہمیں انصاف ملنا ہے اور جن کے پیچھے ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں نہ ان کو انصاف ملنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے، نیسلے ٹاور کو کھڑے کھڑے گرا دیا، مطلب اور بھی بہت سے اس قسم کے واقعات، نسلا ٹاور جو تھا ہاں اس کو کھڑے کھڑے گرا دی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس پہ کہ سو موٹو لیا گیا، آپ نے وہاں پر انتظامیہ کو بلایا اور باقی کام کیے۔ تو ان معاملات کو بھی دیکھیں کہ جو 21 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے، اور خاص طور پر ایک ہمیں الگ نظام بنانا پڑے گا، اس کی الگ عدالتیں بنانی پڑیں گی جس میں کہ جو لوگ لا اینڈ آرڈر کو غلط انداز میں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو لوگ اس قسم کا تشدد کرتے ہیں، اس طرح کا فیصلہ آباد میں ہوا۔ دیکھیں فیصلہ آباد میں اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ، اور جو نیوز ویک کے اوپر اس وقت اگر آپ نے ٹائٹل دیکھا ہو تو انہوں نے لکھا کہ the most dangerous country in the world is not Iraq, it is Pakistan۔ تو ہم کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جو ہے ہر کسی کی بدنامی ہو؟ تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ مل کر، یہ جو بالکل کہہ دیا نا کہ جی ہم عدلیہ کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کریں گے، ہم قانون سازی کریں، یا قانون سازی کریں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، سب کو بٹھائیں، اپوزیشن کو بھی بٹھائیں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اپوزیشن اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، وجوہات ہیں۔ پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں جی جب ہم آتے ہیں تو پرائم منسٹر نہیں آتے، اور پارلیمنٹ یہی بات میں ذکر کرنے لگا تھا جو آپ نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہو گیا، میں اعظم کو خود فکر نہیں ہے تو پھر باقیوں کیوں فکر ہو؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حامد رضا صاحب اگر اجازت ہو میں کوئکلی شارٹ بریک لے لوں تاکہ آپ کو پورا ٹائم جو ہے تمام نکات کے اوپر بات کرنے کا ملے۔ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کوئکلی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سیالکوٹ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ حامد رضا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ پولیس جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے، انتظامیہ جو ہے، وہ اپنا کام پورا نہیں کرتی۔ جو معاملہ پیچھے چند ہفتے پہلے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور اس معاملے کے اندر تو ٹی ایل پی کو ملوث کرنا جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا پولیس جو ہے وہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے یا کرے گی جب اس کو یہ خوف ہوگا کہ اس کی اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں؟
اچھا وحید حسین صاحب، میں یہاں پر آپ کو ایک بات کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کی تمام ریلیجس پارٹیز کو کہ کسی ایک پارٹی نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف کوئی چھپا کر نہیں دیا، بڑا کھل کھلا کر دیا. اور ایک پوری قوم کو بھی یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں تھا، یہ ذاتی رنجش تھی، انٹرنل فیکٹری ایشوز تھے جس کی میرے ساتھ ہی اس وقت اعجاز الحق صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے اہم کلیدی حکومتی عہدوں کے اوپر رہے ہیں. میں ایک بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میری اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے جو محبت ہے، میرے خاندان کی، میرے والد تک کی، ہم تمام لوگوں کی قربانیاں اس کے لیے. لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ریاستیں جب فیلئر کی طرف جاتی ہیں تو یہ وہ منظر ہے جو ابتدائی منظر ہوتا ہے. میں 200%، ناٹ جسٹ 100%، میں آواز آ رہی ہے آپ کو وحید جی بھائی؟ بالکل آ رہی ہے، پلیز گو ایڈ. جی آ رہی ہے. میں 200% اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب عام آدمی تو درکنار، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اگر وہ قانون کی رکھوالی کرتے ہوئے لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی اقدام کریں گے تو انہیں جسٹس نہیں ملے گا. تو دیٹ از دا فیلئر آف دا اسٹیٹ. اف ناٹ دا اسٹیٹ دین دا گورنمنٹ ڈیفینیٹلی. میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں طالبان، ہم طالبان کے بہت بڑے مخالف تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا تھا، آپ نے 80,000 پاکستانیوں کی لاشیں گروائیں، آپ نے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے جوان شہید کروائے، معصوم بچے اے پی ایس کے اندر شہید ہوئے، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک سک مینٹل سچویشن کے اندر چلی گئی. اس کے بعد آپ نے بغیر قوم کو اعتماد میں لیے 80,000 افراد کے قاتلوں کے ساتھ ایک بم شیل دے دیا کہ جی ہمارے مذاکرات سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کا طریقہ موقف کار جو یہ ہے ہوتا یا آپ کہ کا اوپینین جو ہے، آپ کا نیریٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات گورنمنٹ کو نہیں کرنے چاہیے تھے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں دیکھیں میرا جہاں یا تک پوچھنا ذاتی چاہیے نیریٹو تھا ہے، قوم سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرا ذاتی نیریٹو اگر آپ پوچھیں، ذاتی نیریٹو یہ ہے میرا کہ مذاکر قاتل کے ساتھ اس طرح تو پھر آپ کو جیلوں میں جو 2-2 4-4 قتلوں میں بیٹھے ہیں، جو سائیکل چوری کے کیسوں میں بیٹھے ہیں، ان کی معافی کے اوپر انہیں بھی چھوڑ دیں. تو حامد رضا لیکن صاحب، آپ اگر کو آپ پتہ ہے وسیع کہ تر قومی مفاد ہمارے میں، کتنے ایسے میڈیا آپ کو کے لوگ وسیع تھے، تر قومی مفاد، میڈیا کے دوست تھے جن کے پروگراموں میں آپ گئے بھی، کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی مذاکرات کی مخالفت کر رہے تھے. وحید بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. مذاکرات کریں، اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو ہم اپنی ذاتی نقطہ نظر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرا بھائی there is an obvious way for that نا. آپ قوم کو اعتماد میں لیں، آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں، آپ پاکستان کی ریلیجس پارٹی کو بٹھائیں، آپ مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو بٹھائیں، انہیں کنونس کریں کہ جی وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مذاکرات کامیاب کرتے ہیں تو ہمارا ملک اس بلڈ شیڈ سے نکل سکتا ہے. Then with the consensus of the whole nation. جب ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ 80,000 بندہ مار کے چونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اب ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، ان کے آگے ریاست نے سر جھکا لیا، مذاکرات شروع کر دی ہیں، تو پھر یہ تو ہمارے معاشرے کے ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی. ویسے بھی ہمارے ہاں جو جسٹس سسٹم ہے وہ غریب کے لیے تو ہے. یہاں پر وہ غریب ایکسکیوز می جس کو بیچارے کو سزائے موت کے کیس سے رہا کر دیا جاتا ہے، اس کی روبکار نہیں پہنچ پاتی اور جنوبی پنجاب کے اندر اسے سزائے موت دے دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر سردار کے لیے، وڈیرے کے لیے، نواب کے لیے، سیاستدان کے لیے، کرپٹ افراد کے لیے جسٹس کا سسٹم فاسٹ اینڈ سپیڈی ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس اثر و نفوذ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تو انصاف پھر نہیں ہم ہے. مدینہ کی ریاست جو بنانا چاہتے ہیں، پھر وہ تو پھر سیاسی ایک نعرہ ہی ہو گیا. اعجاز الحق صاحب، آپ کا فائنل کامنٹ جی پلیز، پھر میں محمد زبیر صاحب کی طرف آؤں گا. جیسے کہ اے پی سی کے بعد پوری قوم کو، یعنی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ اندر موجود تھیں پارلیمنٹ کے یا نہیں تھیں، سب کو اکٹھے بٹھایا، سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ بٹھایا، اور جب ایک پیج پہ سب آ گئے پھر وہ ایکشن اتنا بڑا شروع ہوا جس کا ذکر کیا کہ 80,000 پاکستانیوں کی شہادت کے جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر وہ ایکشن ہوا. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام قومی ایشوز جو ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ موجودہ جو ایشو ہے اس کو ہمیں مذہبی رنگ دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا نہ تو کوئی مذہب سے تعلق تھا،
چند لوگوں نے اگر نعرے لگا دیے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ذاتی نعرہ لیکن ہے۔ فواد چودھری یہ انہوں نے- کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹائم بم لگائے ہوئے ہیں پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، آج یہ واقعہ ہوا ہے کل کہیں اور ہوگا اگر لوگوں کو سزائیں یہ نہیں بات ہوگی تو جی تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے سمری ٹرائل کورٹس ہونے چاہیے، سزائیں ایسی کڑی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ کسی زمانے میں وہ پپو کیس آیا تھا تو لوگوں کو سر عام پھانسی دی تھی، تو اس کے بعد پھر 11 سال تک امن و امان رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، جرت نہیں ہوئی تھی کہ ٹھیک کسی ہو کا گیا ریپ ٹھیک ہو گیا بچے کے صاحبزادہ ابو خیر محمد زبیر صاحب جی آپ کا فائنل کامنٹ جی۔ یہ اس مسئلے کا سب سے اچھا حل یہی ہے کہ کوئک ٹرائل ہو، جلد سے جلد فیصلے ہوں، انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں، کسی کی جانبداری نہ ہو، کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلے نہ ہوں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ عدم تشدد کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور کیا نام ہے رواداری کی فضا پیدا ہوگی انشاءاللہ لوگوں کے اندر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب، اجاز الحق صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، تینوں معنوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔